اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین عزیز، بندگان خدا، کنیزان خدا، ہم اور آپ انشاءاللہ تعالی ہفتے کے دن سے ماہ شعبان المعظم میں داخل ہو جائیں گے۔ 5 مارچ 2022 یہ پہلا دن ہوگا ماہ شعبان المعظم کا، کیونکہ آیت اللہ سید سستانی حفظہ اللہ کے دفتر نجف اشرف سے یہ اعلان جاری کیا گیا ہے کہ ہفتے کا روز جو ہے وہ پہلا دن ہوگا شعبان المعظم کا۔ تو سامعین عزیز، آج اس ویڈیو میں ماہ شعبان المعظم کے فضائل بیان کرنا ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلی جو ویڈیو آئے گی اس میں ماہ شعبان المعظم کی پہلی شب کی نماز، اس کا طریقہ، اس کا ثواب بیان کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ فضائل بھی سنتے رہیے گا۔ جزاک اللہ۔ سامعین عزیز، یہ ماہ شعبان المعظم پر فضیلت مہینہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مہینہ، جس میں بندگان خدا، کنیزان خدا اپنی عبادت، روزوں سے، استغفار سے، تسبیحات سے اپنے پروردگار عالم کا وہ قرب حاصل کرتے ہیں، اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بہترین مہینہ ہے بندگان خدا کا خدا کی طرف پلٹ کر جانا، کیونکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ سنہری مہینہ ہے، بلکہ یوں کہوں یہ سنہری موقع ہے۔ اس مہینے میں حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام، عباس علمدار مولا غازی علیہ السلام، جناب امام زین العابدین علیہ السلام، اور ولی زمان حجت خدا آقا مولا امام صاحب الزمان علیہ السلام کی میلاد کی مناسبات ہیں۔ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ آپ تمام مومنین کو، تمام اہل بیت علیہ السلام رکھنے والوں کو ایڈوانس میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اس ماہ مبارک کی اور آنے والی ولادات کی، اور انشاءاللہ تعالی اس عظیم مہینے کی برکت سے اللہ تعالی ہم اور آپ تمام مسلمانوں سے، تمام مومنات سے مصیبتیں اور سختیاں دور فرمائے۔ سامعین عزیز، ماہ شعبان المعظم میں روزے رکھنے کا ثواب اور اس کی فضیلتیں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ آج یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ شعبان المعظم کا یہ مبارک چاند دیکھتے تھے تو کیا فرمایا کرتے تھے۔ تو سامعین عزیز، روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے قریبی لوگوں کو ماہ شعبان میں روزہ رکھنے پر آمادہ کرو۔ شیخ نے صفوان جمال سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں، آپ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، مولا آپ پر قربان ہو جاؤں، اس میں کوئی فضیلت ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تو آپ کے حکم سے ایک منادی یہ ندا کرتا، اے اہل مدینہ، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت ہو اس پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے، یعنی روزہ رکھے۔ تو سامعین عزیز، اللہ کے رسول کی اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس مہینے میں قرب الہی اور مدد رسول کر کے قرب الہی حاصل کرے اور مدد رسول کرے۔ وہ کیا ہے؟ وہ روزے رکھ کر۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام شعبان المعظم کے روزوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، صفوان کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے، جب سے منادی رسول نے یہ ندا دی اس کے بعد شعبان کا روزہ مجھ سے قضا نہیں ہوا، اور جب تک زندگی کا چراغ گل نہیں ہو جاتا یہ روزہ مجھ سے ترک نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ شعبان اور رمضان 2 مہینوں کے روزے توبہ اور بخشش کا موجب ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ گناہوں سے توبہ طیب ہو اور غلطیوں خطاؤں سے بخشش حاصل کرے تو اسے چاہیے
کہ ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھے جتنی استطاعت ہو، جتنی قدرت ہو، تاکہ قرب الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی مومنین سے عرض ہے کہ نجفی کربلا چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ مومنین کی مبارک سماعتوں تک پہنچتی رہے گی، اور یہ سلسلہ عبادت، سلسلہ نشر و اشاعت اور تبلیغ کا جو سلسلہ ہے آپ مومنین کے تعاون سے آگے بڑھتا رہے گا، اور مومنین اس عبادت کے کارواں میں شامل ہوتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔